ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ منافق تھا، اس کی کھجور تھوڑا یوں ٹیڑھی ہو کر میرے گھر کی طرف اس کے شاخیں ہیں، جب پھل آتا ہے تو کھجوریں پک کر نیچے گرتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ ادھر سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور ان کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا ہے۔ تو آپ مہربانی کریں صرف اس کو یہ سمجھا دیں کہ اتنی سختی نہ، جو گر گئی کھجور وہ تو گر گئی، کسی نے بچے نے اٹھا لی، تیرے کام کی تو ہے نہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی وہ کھجور کا میں تو ہمارے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی کیا؟ کہا وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک کھجور مجھ سے لے لو۔ اور وہ تو تھا منافق، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، میرے بچوں کو اس کا پھل بڑا پسند ہے، ہم سارے گھر والے اس کے پھل کے بڑے شیدائی ہیں، اگر کوئی اور کھجور آپ فرماتے میں فوراً پیش کر دیتا، لیکن یہ بڑا مشکل ہے، یہ تو نہیں دے سکتا۔ آپ خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلا گیا۔ ابو الدحداح ایک انصاری صحابی بیٹھے ہیں، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھ سے وعدہ فرماتے ہیں جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ ہم نے کہا ہاں جو بھی کر دے میں وعدہ۔ میں کہا بہت اچھا۔ پیچھے پہنچ گئے، اے بھائی کھجور کا سودا کرو۔ کرے جا میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں کیا، تمہارے ساتھ کروں۔ کہنے لگے منہ مانگی قیمت لے لو۔ کہا بھائی میں نے بیچنی نہیں۔ کہا بھائی تو مانگ تو صحیح۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا نہ رادھا ناچے گی۔ ایک محاورہ ہے اردو کا کہ نہ نومن تیل آوے نہ رادھا نچے، رادھا نو نچاون واسطے نومن تیل چاہیے، اور تیل ہی نہیں تو رادھا کیوں ناچے؟ تو اس نے کہا میں ایسی قیمت مانگوں کہ یہ دے ہی نہ سکے۔ کہنے لگا اپنا باغ دے دو اور کھجور لے لو۔ اس کے باغ میں 600 کھجوریں تھیں، ابو الدحداح کے باغ میں 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ یہ بطور اگر آپ اس کو کسی ذمہ دار کی آنکھ سے دیکھو تو یہ اتنی بڑی یہ دولت اور سرمایہ ہے۔ 600 کھجوروں کا باغ مانے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو الدحداح کی سنو، کہہ رہے ہیں پھرو گے تو نہیں، اپنے معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ سبحان، پھرنا تو اس کو چاہیے۔ نہیں میرا دماغ خراب ہے، 600 کھجوراں تینوں دے کے دے، آپ میں روٹی کی تھکا ہوں۔ یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، یہ یوں کہہ رہے ہیں اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں کیوں پھروں گا، میں کوئی پاگل ہوں؟ کہا ڈن، باغ تیرا کھجور میری۔ فلا وربک، دوڑ لگائی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابشر، مبارک، کیا ہوا؟ کہ میں نے کھجور خرید لی، اب آپ اس کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا کتنے میں؟ کہ 600 کھجوریں دے دی، باغ دے دیا پورا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا بھی کینسل، پہلا معاہدہ کینسل۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، پہلے تو ایک کھجور تھا، کھجور کے بدلے کھجور تھی، تو نے تو باغ دے دیا، تو سن اپنے نبی کی زبان سے کم من عدق رداح ودار فیاح لأبی الدحداح، میں ابھی دیکھ رہا ہوں تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات اللہ نے لگا دیے اور تیرے لیے عالی شان گھر بنا دیے، چونکہ ہر باغ میں انصار گھر بناتے تھے۔ تو کہا جتنے باغ ہیں اتنے تیرے محل ہیں، میرے رب نے تیرے لیے بنا دیا۔ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور وہاں سے دوڑ لگائی اور پہنچے اپنے باغ، اندر نہیں گئے، 4 دیواری ہوتی تھی حفاظت کے لیے، اندر نہیں گئے کہ کہیں دیکھ کے کوئی دل پہ اثر نہ ہو جائے۔ باہر سے ام الدحداح، کھجوروں کے زمانے میں انصار باغوں میں شفٹ ہو جاتے تھے راکھی کے لیے، حفاظت کے لیے، تو بچے اور بیوی باغ میں تھے، تو انہوں نے اندر سے جواب دیا جی کہ باہر آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہ ہم نے باغ اللہ کے نبی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں باغ مل گیا ہے۔ تو ان کی بیگم نے
یہ کہا رب حل پہ، کیا بڑا سودا کر لیا آپ نے، کیا بڑا سودا کر لیا آپ۔ حالانکہ وہ کہتی ہے بچے کہاں سے کھائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے، روٹی کہاں سے آئے گی، انہوں نے کہا رب حل بے، بہت عالی شان سودا کیا ہے۔ یہ مزاج ایمان ہے اللہ کے رسول کے سامنے کہ ہمیں آپ کے سانچے میں ڈھلنا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی ایک ایک ادا کو اپناتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل ہی اتار لو تو اللہ اصل کا معاملہ کر دے گا، کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر شے پسند ہے۔ تو یہاں نقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اپنے نبی کا حلیہ ہی بنا دوں، حلیہ ہی بنا، وہ یہ محاورہ کہتے ہیں شکل مومنہ کرتوت کافرہ، تو میں کہتا ہوں شکل بھی کافرہ بنا لے، کرتوت بھی کافرہ بنا لے، یہ تو دو گناہ ہو گئے۔ ہم صرف اپنے نبی کی نقل اتار لیں اور اندر اللہ کے حوالے کریں۔ اللہ اس پر ہی پتہ نہیں کیسے کیا فیصلے فرما دے کہ اللہ کو اپنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نا، یا اللہ یہ جادوگروں کو ہدایت کیسے دے دی؟ کہا تیری نقل اتار کے آئے تھے، تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے سب کو ہدایت